ہاتھ کی کڑھائی سے قرآن پاک کا نسخہ تیار کرنے والی گجرات کی خاتون نسیم اختر صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور 24 نیوز کی تمام ٹیم ان کو سلام بھی پیش کرتی ہے۔ انہی سے جانتے ہیں کہ ہاتھ کی کڑھائی کے ساتھ قرآن پاک کا نسخہ تیار کرنے کا کیسے انہوں نے سوچا۔ نسیم اختر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا نیوز اسٹوڈیو میں آنے کا۔ سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، ایک خوبصورت کام یقیناً کسی محبت اور بہت زیادہ عقیدت کے بنا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کس طرح آپ نے آغاز کیا، کیا سوچا، سوچ سب سے پہلے کیا آئی، خیال کیسے آیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں قرآن پاک سے بہت پیار کرتی تھی۔ کچھ میرے ملنے والے بھی ایسے تھے جو واقعی قرآن سے پیار کرتے تھے، تو انہی کی پاس بیٹھنے سے یہ میرے دل میں ایسی لگن لگی کہ میں کوئی ایسا کام کروں گی جو کہ واقعی کام ہو، پتہ چلے کہ یہ کام ہے۔ کڑھائی کا شوق مجھے 10 سال کی عمر سے تھا، جب بچیاں کھیلتی ہیں اس وقت سے، اور میری آہستہ آہستہ کڑھائی ایسی ہوتی گئی کہ وہ نام میں آتی چلی گئی، اور جب انعام میں آتی چلی گئی اسی عرصے میں میری عمر 30 سال ہو گئی۔ تو یہ کرتے کرتے ایک دن بیٹھی ہوں تو کہتی ہوں کوئی ایسا کیوں نہ کام کروں کہ وہ اس پہ جب میں نے سوئی چلائی تو وہ لفظ صحیح پڑھے نہیں جاتے تھے۔ لفظ تو لکھے گئے لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ پھر میں نے اس سے بھرنا شروع کیا، وہ بھی ٹھیک نہ لگا۔ پھر رات کو استخارہ کر کے سو گئی کہ اللہ میری مدد کرو۔ میں نے دیکھیے باقاعدہ طور پر صفحات مینشن ہے، باقاعدہ طور پر آیات مینشن ہے، باقاعدہ سورہ مینشن ہے، اور بہت ہی خوبصورت، اور ہر لفظ بالکل اسی طرح ہے جیسے موتیوں سے پرایا گیا ہے، اور نظر آتا ہے کہ یہ محبت اور عقیدت اور بہت زیادہ خلوص اس میں شامل ہے۔ اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں جب گھر میں کام سے بہت تھک جاتی تھی نا، تو جب یہ بناتی تھی تو میری تھکن دور ہو جاتی۔ ماشاءاللہ۔ جس دن یہ میرے لیے تھوڑا بنتا تھا اس دن تھکن رہتی تھی، جب یہ زیادہ بن جاتا تھا تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت تھی، اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کو میں چھوڑ یا میں نام بلاؤں۔ یہ خیال ضرور رہا کہ یا خدا میری زندگی میں اس کو مکمل کر، اور وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں سوچا۔ اچھا، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے سوچ لیا، آپ کو خیال آ گیا، آپ نے ساری ڈیٹیلز بتائیں۔ آغاز میں آپ نے کس طرح، آپ نے کسی سے مشورہ کیا کہ میں نے اس کو بنانا ہے، اب مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ آپ نے سوچ لیا قرآن مجید میں نے لکھنا ہے، اور لکھنا نہیں ہے، کڑھائی سے کرنا ہے قرآن مجید۔ اس کے لیے لازم تھا نا، لکھنے کے بعد تو کڑھائی نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں، کڑھائی آپ نے کی۔ کس طرح آپ نے سوچا کہ اب مجھے یہ چیزیں چاہیے، یا میں کسی سے پوچھ لوں؟ کسی سے مشورہ کیا؟ نہیں، کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، کسی کو دکھایا بھی نہیں، کسی سے پوچھا بھی نہیں۔ اور یہ پورا عرصہ جو میں بناتی رہی ہوں میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، نہ کسی کو کہا جی میں یہ کام کر رہی ہوں۔ دل میں یہی سوچتی کہ جو دیکھنے والا دیکھے گا اور یہ کہے گا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بنا رہی ہے، اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہی ہے۔ نہیں، میں نے خاموشی سے لکھا ہے بالکل۔ اور میرے بچوں نے 2 بچے ہیں، میرے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، یہ اسکول میں بھی پڑھتے تھے، میرے میاں جاب کرتے تھے ایئر فورس میں، پاکستان ایئر فورس میں، اور میں خود بھی جاب کرتی تھی پاکستان ایئر فورس کے پفوا میں۔
20 سال میں نے پفا کو دیے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. وہاں میرے سے کم از کم 4000 بچی نے قرآن پڑھا. اچھا اور وہ ٹائم 2 گھنٹے میں ہر حال میں پفا کو دیتی. اور محبت کیوں نہ بڑھے. تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی اولاد کا ذکر کیا. یقیناً ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر کسی اور طرف توجہ دے. تو گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا؟ میں نے گھر والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا تنگی نہیں دی کہ ان کے ہر کام میں نے ٹائم پہ کیے ہیں. ان کے بستر بھی صاف، کپڑے بھی صاف، صاف برتنوں میں کھانا، اور ان کی تربیت بھی اچھی. اور ان بار لوگوں میں وہ ایسے جیسے بچے کھیلتے ہیں گلی میں نے نہیں کھیلنے دیا. وہ وقت میں نے ان کو قرآن پڑھایا، نماز سکھائی اور اپنے پاس رکھے. کہیں ان کو اکیلے نہیں جانے دیا، ان کے ساتھ گئی. پھر خامد کی ہر ڈیوٹی میں نے پراپر طریقے سے کی ہے. جس دن مجھے ٹائم نہیں ملا دن کو، وہ میں نے اپنی رات لگائی. اس وقت میں کسی کے لیے نہیں ہوتی تھی، اپنے لیے ہوتی تھی. جتنا ٹائم مل گیا وہ کر لیا. 32 سال ایک تھوڑا چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے. 32 سال بہت بڑا عرصہ ہے. ان 32 سالوں میں کبھی دل میں کبھی تھکن محسوس ہوئی ہو؟ کبھی خیال آیا ہو کہ اچھا بس اتنا بہت ہے، یا ایک سپارہ کر لیا اتنی بڑی بات ہے، یا 5 سپارے کر لیے؟ کبھی کچھ ایسا خیال آیا ہو کہ بس اب میں تھک گئی؟ بالکل بھی نہیں. جس دن لفظ کم لکھے جاتے تھے اس دن تھکن ہوتی تھی. جب زیادہ پڑھتا تھا تو اس دن خوشی ہوتی تھی. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ لکھتی رہی بڑھتا تو ارادہ اور پختہ ہوتا گیا، مضبوط ہوتا گیا، اس کو کمپلیٹ کرنا. اور جس دن یہ کمپلیٹ ہو گیا اس دن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اب میں کیا کروں. وہ وقت میں کہاں سے لاؤں جو اس کو پڑھوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں رات کو کر رہی ہوتی تھی، یہ بیٹا اٹھ کے آتا ہے نا کسی کام کے لیے یا باتھ روم میں جانے کے لیے آیا نا، تو کہتا ماما بڑی رات ہوگی آپ سو جاؤ. ان کے بس تھوڑے سا رف فریم میں رہ گیا، اس کو میں نے مکمل کر لیا. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے نسخہ دیکھا، ہمارے دیکھنے والوں نے بھی دیکھا، ہم نے باقاعدہ اس کا پیکج بھی چلایا، انہوں نے دیکھا. ایک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو گڑھا. ہر لفظ بالکل اپنا وزن بھی رکھتا ہے، سائز بھی وہی ہے، حاشیے سے باہر بھی نہیں گیا. تو کس طرح یہ محبت اور عقیدت تو ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. 32 سال میں مجھے اپنے گہامت سے، اپنے بچوں سے قرآن بنانے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی دقت ہی نہیں آئی. اللہ میاں میرا ساتھ دیتا چلا گیا اور میں بناتی چلی. اور میں نے آپ کو بتایا نا جب یہ کمپلیٹ یہ پہلے دیکھی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کیسے لے کے جاؤں گی. میں اپنے پاکستان کی وہاں نشان کے لیے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ پوری دنیا کے حاجی دیکھیں. اور یقیناً پوری دنیا اس کو دیکھے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے اور خدا کرے کہ میری زندگی میں میرے ہاتھوں سے اس لائبریری میں قرآن ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اور ہم پیغام بھی دیتے ہیں اور یہ میری نسلوں کے لیے ایسا تحفہ بن جائے کہ میری اولاد، میرے آنے والے بچے جو ہے نا وہ اس پہ فخر کریں، میرا پاکستان فخر کرے. آپ کے لکھے قرآن مجید کو جو ہے نا وہ وہاں پہ رکھا جائے. بہت شکریہ آپ کے تشریف آنے کا. نصیب آپ